مناسب ویٹیج جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ یہ ہماری انٹرنل سیکورٹی سے متعلق یہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ پاکستان کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی آگ میں جو ہے وہ جلس رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بدبخت فینومینا ہے کہ اس میں ہم ہر روز ایک نئی صورتحال سے جو ہے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ اس میں بے پناہ قربانیاں عام شہری سے لے کے ہماری مسلح افواج، ہماری پولیس، ہمارے رینجرز، ہماری ایجنسیز، یعنی ہر مکتبہ فکر نے، ہمارے صحافی، سیاستدان، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ اس میں قربانی پیش نہ کی ہو یا اس کا شکار نہ ہوا۔ دونوں طرح سے ہماری مساجد کو نشانہ بنایا گیا، امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا، امپورٹنٹ بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور آج جس حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ انوالومنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ انڈیا جو کہ اس وقت ایک دشمن ملک سے بھی جو ہے وہ آگے اس کی کارروائیاں جو ہے وہ جا چکی ہیں، اس حوالے سے وہ صرف اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کشمیر میں بدترین ظلم اس صدی کا، اس دور حاضر کا، پچھلے 70 سال سے کشمیر ہندوستان کے ایسے ظلم کا شکار ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ اس ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ نت نئے جو ہے وہ بہانے تراش کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ اپنے حق میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر قسم کی دہشت گردی کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں پاکستان میں۔ کلبھوشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس میں کسی دلیل اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کلبھوشن کا گرفتار ہونا اور اس کا اپنا بیان جو ہے وہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ کار فرما ہے۔ یہ واقعہ جس کے متعلق آج آپ کو آئی جی صاحب جو ہے وہ بریف کریں گے، اس میں ایسے واضح ثبوت ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ دہشت گردی میں کس طرح سے جو ہے وہ ملوث ہے۔ ویسے تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہر واقعے میں ہی ایسا ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جن میں جو ہے وہ واضح ثبوت بھی ہماری ایجنسیز نے جو ہے وہ پکڑے ہیں۔ لیکن جس طرح سے کلبھوشن کا میں نے حوالہ دیا ہے، اسی طرح سے یہ کیس بھی ایک ایسا حوالہ ہے کہ اسے جو ہے وہ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کریں اور اپنے اس موقف کو، اپنی اس سچائی کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں اور دنیا کو یہ باور کروائیں، اور ہندوستان کا جو یہ مکروہ چہرہ ہے
دہشت گردی کا چہرہ جو ہے اسے پوری طرح سے جو ہے وہ بے نقاب کریں۔ اس سلسلے میں آج جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وزارت خارجہ بھی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں یہ معاملہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اور ہندوستان کا یہ مغرور چہرہ جو ہے یہ بے نقاب کیا جائے گا۔ ایک طرف وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، دوسری طرف وہ کشمیر میں بدترین ظلم میں ملوث ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ معصوم بننے کی جو ہے وہ کوشش میں جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے اس چہرے کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے جس انداز سے بے نقاب کیا جائے، اس میں شاید ہم ابھی تک اس حد تک جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب کا ہوگا۔ تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال جواب لوں، یہ اس بریفنگ کے بعد آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب میرے متعلق ہوا یا آئی جی صاحب کے متعلق ہوا تو وہ بھی آنسر کیا جائے گا۔ تو اب میں آئی جی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس واقعے سے متعلق، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت پہلے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ملزمان کو پکڑا گیا، ملزمان کو پکڑے جانے کے بعد پھر یہ سب جوڈس ہوا معاملہ، عدالت میں جو ہے وہ ٹرائل ہوا، اور ٹرائل کے بعد جو ہے وہ ملزمان کو سزا ہوئی۔ سزا کے بعد پھر کچھ ماہ قبل یعنی اسی سال میں جو ہے وہ پھر اس سے ریلیٹڈ جو اور لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے، اور یہ بات پھر بالکل اب اس میں کوئی شک و شبے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ انڈیا نے بھی اس واقعے کے اوپر ایک جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ ایک یعنی اقرار جرم کیا ہے۔ کوشش تو انہوں نے بچنے کی ہے کہ اقرار اس انداز سے کیا جائے کہ اس واقعے کو کسی اور طرف جو ہے وہ گھمایا جائے، لیکن بہرحال وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس واقعے میں ان کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ بھی ان کے قصوروار ہونے کا اور اس میں ملوث ہونے کا جو ہے وہ پتہ دیتا ہے۔ تو میں آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اس بارے میں بریف کریں۔ جی وہ جی وہ سارے اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ تو سر وہ ایڈیشنل آئی جی تھے، ابھی آپ نے آئی جی بنا لیا ہے، ہوپ آپ ان کو آئی جی والی اسائنمنٹ بھی دیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی کہ میں عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے ان حقائق کو سر رکھ سکوں۔ میرا نام عمران محمود ہے جی، اور میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ہوں اس وقت۔ آج میں آپ کے ساتھ جوہر ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا، ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس کی تفتیش کیسے چلی اور جو ہے ہم کیسے جو ہیں اصل کرداروں تک جو ہے وہ پہنچے، وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری جو ہے وہ چھوٹی سی بریفنگ ہے جو صرف اور صرف حقائق کے اوپر مبنی ہوگی۔ پلیز، یہ بیسیکلی 23 جون 2021 کا واقعہ ہے کہ صبح 11:09 پہ ای بلاک جوہر ٹاؤن میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا۔ ایک گاڑی کے اندر جو ہے 200 kg کی اس کا ویٹ تھا، جو اس کے اندر بارود تھا، جس کا وہ بلاسٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 3 جو ہے وہ شہریوں کی شہادت ہوئی تھی اور 22 جو ہے شہری وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 2 پولیس والے بھی تھے۔ آج تک کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اس دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ رہائشی علاقہ تھا تو وہاں پہ 7 گھروں کو اور 12 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کی تصویریں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ وہ گھر ہے جس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکے کی شدت کتنی زیادہ تھی کہ وہ گھر جو ہے وہ سامنے سے بالکل ختم ہو چکا، گھر شکستہ حالت میں ہو چکا ہوا ہے۔ اس سے بعد میں آپ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ کو گھر صحیح حالت میں بھی نظر آئے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ بلاسٹ ہوا تھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گہرا کھڈا پڑ چکا ہوا ہے سڑک پہ۔ یہ گاڑی کی حالت دیکھیں جس گاڑی کے اندر تھا۔ آگے یہ ویڈیو دیکھیں گے، یہ سی سی ٹی وی کی
جو ہے وہ ویڈیو ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو آپ کو دور کھڑی نظر آ رہی ہے, یہ وہ گھر ہے جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی. یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا, جو گاڑی کھڑی کر کے یہاں سے جا رہا ہے. اس کے آگے بیسیکلی پولیس کی ایک چیک پوسٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ان نرو ہو گیا اور اس نے گاڑی یہیں پہ کھڑی کر کے چلا گیا. گاڑی کھڑی کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ٹائمر لگا ہوا تھا. آگے چلیں. جیسے یہ دھماکہ ہوتا ہے تو سی ٹی ڈی میں اس کی جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جاتی ہے, اور ودن 16 آورس ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا تھا. ٹریس سے کیسے کلا وہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں. اور پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انیشیل 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا, جن میں سے سب سے پہلا کیریکٹر جو تھا وہ پیٹر پال ڈیوڈ تھا. پیٹر پال ڈیوڈ کو ہم نے جو گاڑی تھی اس کی شناخت کے تھرو جو ہے وہ کیا, بیکاز وہ گاڑی اس میں نام کے اوپر پرچیز کی گئی تھی, اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ ٹیمپرڈ ہے. اور جب یہ ہے جس نے کہ یہ جو بلاسٹ تھا اس کو سپروائز کیا تھا, اور اس کا جو ہے یہ 2 جو مین ایجنٹس ہیں را کے, ان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا, جن کے نام علی بدیش اور ببلو سریواستو ہیں. اور یہ ٹیرر فائنینسنگ اس کے تھرو وہ اس کی ٹیرر فائنینسنگ کرتے تھے. سجاد حسین جو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا ودن 24 آورس, یہ اس کا جو ہے یہ اسسٹنٹ تھا, ہر کام میں اس کے ساتھ موجود تھا. اور اس کا مین جو تھا, اس نے جو جب یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا تو اس کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹس جو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں استعمال کیے تھے ان کو ڈسٹروائے کیا تھا, وہ بھی ہم نے برآمد کیے تھے, ان کے تھرو ہم ڈیٹا بھی اس کا تھا. آگے ضیاء اللہ جو ہے اس کو ہم نے پیٹر کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا تھا. یہ جب یہ بندہ گرفتار ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اس کا مین کلپریٹ ہے اس سارے کے سارے ایونٹ کا, جو کہ پاکستان میں ہوا تھا, پاکستان کی حد تک, وہ سمیع الحق تھا. یہ اس کا بھائی تھا, اور یہ ٹیرر فائنینسنگ میں جو ہے یہ سمیع الحق کو اور اوپر والے لوگوں کی جو ہے مدد کیا کرتا تھا. اس کے تھرو پیسہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا تھا. یہ تھی مین لیڈ جس کے اوپر ہم آگے چلے. تو عید گل اور اس کے ساتھ اس کی بیگم عائشہ گل, ان کو ہم نے 5 سے 6 دن کے بعد گرفتار کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو عید گل وہ بندہ ہے کہ جس کو گاڑی پیٹر پال ڈیوڈ نے دی تھی. اس نے اس گاڑی کو تیار کیا, اس کے اندر بارود بھرا, اس کو اندر ڈیٹونیٹر لگایا, اس کو آ کے کھڑا کیا. وہ ویڈیو جس میں آپ نے بندے کو نکلتے دیکھا ہے وہ یہ والا بندہ تھا, وہ عید گل تھا جو گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے جو نکلا ہے. عائشہ گل اس کی جو ہے وائف ہے, اور اس نے جب یہ بنا رہا تھا, ساری گاڑی تیار کر رہا تھا, تو اس نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی. وہ ویڈیوز جو ہیں بعد میں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے آدمی کے اس میں سے نکلی. یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کائنڈلی, اس میں دیکھیں وہ اسمبل کر رہا ہے. کیبل شاید ہل گئی. چلیں آپ بیان کرتے وہاں پہ وہ جائیں. لائیو آ رہی ہے. چلیں آپ اس کو آپ بیان جاری رکھیں تاکہ اس کے بعد آپ روکے نا. جی اس کے بعد جب ہے ہم نے عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے سمیع الحق کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اس ویڈیو میں دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹونیٹر وہ لگا رہا ہے, اور ڈیٹونیٹر جو ہے وہ دکھا رہا ہے. یہاں پہ اس نے گاڑی اب جو ہے وہ اسمبل کر لی ہے, اور تار جو ہے وہ اس نے ڈیٹونیشن کی جو ہے وہ پیچھے تک لے کر جا چکا ہوا ہے. یہ وہ ڈکی ہے جس کے اندر اس نے وہ سارے کے سارے جو 200 kg جو مواد تھا وہ رکھ لیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اب یہ گاڑی ڈکی تیار ہے, اور یہ گاڑی تھی جو کہ ہم نے جس کے تھرو جو ہے اس کو ٹریس کیا. آگے چلیں گے. جب ہم نے عید گل کو پکڑا تو عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو مین سسپیکٹ تھا سمیع الحق وہ آئیڈینٹیفائی ہوا. سمیع الحق آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا لیکن وہ بھی ہمارے گرفت سے جو تھا وہ باہر تھا. یہ
تفتیش جب چلی تو پتہ چلا کہ 2012 سے جو ہے یہ را کا ایجنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو را کے ڈفرینٹ آپریٹرز ہیں جن کے ڈفرینٹ رول سے، اس میں اسلم تھا، سنجے تیواری تھا اور وسیم تھا، یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھا، اور پاکستان میں را کے بہاف کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کا مین جو پلیئر تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے جب یہ گرفتار نہیں ہوا تو اس کو جو ہے پی او ڈکلیئر کیا گیا عدالت کے تھرو، اور الٹیمیٹلی اس کے ریڈ وارنٹس جو تھے وہ جاری کیے گئے. یہ آپ کے سامنے ریڈ وارنٹس آ رہے ہیں. یہ ریڈ وارنٹس جو انٹرپول کے تھرو جو تھے یہ جاری کیے گئے. اس کے بعد جو ہے ہمیں پیورلی انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کی بیس کے اوپر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہ بندہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے، اور اس کو ہم نے بلوچستان میں پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا، اور اس کو گرفتار کیا تھا ہم نے 24 اپریل 2022 کو، اسی سال میں بلوچستان میں. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا بھی تھا جس کا رول بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں، اور اس کے پاس سے ہمیں مختلف ممالک کی مختلف جو ہے ڈینومینیشن کی کرنسیز کا ایک ہیوج کیشر جو تھا وہ بھی ملا تھا. اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا تھا عزیر اکبر، جو اس کا اسسٹنٹ تھا، اس کے ساتھ ہر کام میں شامل تھا، وہ بھی گرفتار ہوا. اس کا بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوا تھا کیونکہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا تھا عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر، لیکن یہ گرفتار الٹیمیٹلی اپنے بردر ان لا کے ساتھ جو ہے بلوچستان میں 24 اپریل 2022 کو ہوا. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نوید اختر جو ہے، جو جہاں سے یہ سارے کا سارا کھیل چلنا شروع ہوا تھا، وہ پہلا مہرا ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوید اختر تھا. نوید اختر وہ تھا کہ جب یہ ایک انسکلڈ لیبر تھا، پاکستان سے بلانگ کرتا تھا، اور یہ وہاں پہ مڈل ایسٹرن کنٹری کی ایک جیل میں بند تھا بیکاز اس کے پاس جرمانہ دینے کے پیسے نہیں تھے. اس کو را کے ہینڈلر، را کا جو ایجنٹ تھا سہیم شیخ، اس نے اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا فائن جو ہے پے کر دیتے ہیں، آپ کو جیل سے رہائی دلا دیتے ہیں، تو آپ جو ہے پاکستان کے اگینسٹ انڈیا کے لیے کام کرو. اس نے اپنی رہائی حاصل کرنے کے لیے اس چیز پہ حامی بھر لی. اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا گیا، یہ پاکستان پہنچا، اور اس نے جو ہے مین ریکی کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بلاسٹ جوہر ٹاؤن کے اندر ہوا. اس کے علاوہ اور بھی اس نے مختلف جو ہے ٹارگٹس جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے، اور ان کی ریکی بھی جو کی گئی تھی، جو کہ ان کا فردر کام ٹارگٹس تھے جن کو انہوں نے کرنا تھا. لیکن الحمدللہ اس سیل کے اور ان لوگوں کے گرفتار ہونے کے بعد وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ تھوٹ ہو گئی. جب یہ اس کو جو ہے جب یہ نوید اختر جو تھا، اس کو نہیں تھا پتا کہ عزیر اکبر اور سمیع الحق کو جو ہے بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا. جب ہم نے سمیع الحق کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ نوید اختر کو لاہور میں شاہدرہ میں جو ہے وہ مل رہا ہے، اور 10 مئی کو مل رہا ہے. کیونکہ اس کو نہیں تھا پتا تو یہ اپنے وقت کے مطابق، طے کردہ وقت کے مطابق وہاں پہ شاہدرہ میں پہنچا، اور یہ اس کو ہم نے وہاں سے گرفتار کیا. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے پاس سے 2 گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی، جو کہ اسی طرح کی فردر ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کی جانی تھی، اور اسی طریقے سے وی وی آئی ڈی جو ہے گاڑی بھر کے بارود کی، اس کو اڑایا جانا مقصود تھا، جو کہ الحمدللہ جس سے ہماری بچت ہو گئی. آگے جب یہ معاملہ، جب یہ ہمارے سارے کا سارا ہوا تو اس سے ہمیں، جب ہم تفتیش کو آگے لے کر چلے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سمیع الحق جو کہ مین کوریبوریٹر تھا ان کا پاکستان میں، اس کے لنکس کس کس کے ساتھ ہیں. اس سے ہمیں جو ان کے مین جو ایجنٹس تھے را کے وہ انرتھ ہوئے، جس میں علی بدیش تھا، ببلو سریواستو تھا، سنجے تیواری تھا، اور جو کہ ماسٹر مائنڈ تھے اس کے فیسیلیٹیٹرز جو تھے ان میں نوید تھا جس کو سہیم شیخ اور زہیم شیخ کر رہے تھے، اور جو ایک وہ سیل تھا جس نے کہ اس کو کیری آؤٹ کیا، جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. آگے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کلوز ٹو $1 ملین کی جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ انڈیا نے ان لوگوں کے تھرو، 4 لوگوں کے تھرو جو وہ کی ہے. ٹو بی ایگزیکٹ $8,75,000 جو تھے وہ فنل کیے گئے تھے، اور اس سارے کے سارے کیس کو پاکستان میں ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے انڈیا نے مختلف چینلز کے تھرو یہ پیسے کیے، جس کی کہ ساری کی ساری اب لنکیجز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں. آگے جو بندے ہم نے پکڑے تھے انیشلی، پیٹر پال ڈیوڈ، سجاد حسین، عید گل اور ضیاء اللہ، ان چاروں کو 3 دفعہ جو ہے عدالت سے سزائے موت جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. عائشہ جو کہ وائف تھی جس نے ویڈیو بنائی تھی، اس کو جو ہے وہ 5 سال کی سزا ہو چکی ہوئی ہے. اور باقی کے 3 بندے جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، سمیع الحق، نوید اختر، عزیر اکبر، ان تینوں کا کیس جو ہے اس وقت سب جوڈس ہے، اور کیس جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے. جب ہم نے ان کو کیا تو ہمیں جو مین را کے ایجنٹس، یہ وہ ایشو ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ را انوالو ہے اور انڈیا کی انوالومنٹ ہے. اس میں جو سنجے کمار تیواری جو کہ را کا ایجنٹ ہے، اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ انٹرپول سے جاری ہوئے ہیں.
یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا جو ہے انڈین پاسپورٹ جو ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہوا ہے. یہ اس کا جو جو پروو کرتا ہے کہ یہ انڈین نیشنل ہے. وسیم حیدر خان جو ہے اگین ایک اور را آپریٹر ہے. اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں یہ بھی انٹرپول سے جاری ہو چکے ہوئے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. جو اس کا انڈین پاسپورٹ بھی آپ کے سامنے, جو کہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یہ انڈین جو ہے نیشنل ہے. یہ انڈین اس کا پاسپورٹ ہے جی. اس کے بعد اجمل تیسرا ان کا جو ایک را ایجنٹ ہے جو کہ مڈل ایسٹرن میں تھا, اس کے بھی انٹرپول سے ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ آگے چلیں گے جی. جو باقی کے مین کریکٹرز ہیں ان کے ریڈ وارنٹس کے جو ہیں پروسیس وہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے, اور ان کے ہم ریڈ وارنٹس جو ہے وہ ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ. جی اس میں جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے را اور انڈیا کی طرف سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرنا اور بے گناہ معصوم شہریوں کو شہید کرنا. تو اس کی ہم بھرپور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. اور جو ادارے ہیں ہمارے, جو ہماری ایجنسیز ہیں, اور خاص طور پہ جو سی ٹی ڈی ہے پنجاب اور کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا, تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مبارکباد کے اور ہماری ستائش کے مستحق ہیں. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو انڈین نیشنلز ہیں یہ پاکستانی ہیں یا ان کو دوسرے کی طرح, جس طرح اس کو ایران کا پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا, ان کو انڈیا کے پاسپورٹ جاری کیا گیا, کیا جتنے آپ نے نام لیے ہیں پاکستان کے پاس وہاں کے پاسپورٹس ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ کیا ان کا ساتھ رابطہ انڈیا میں تھا یا پاکستان امبیسی بھی جو انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے ان کی بھی کوئی انوالومنٹ اس کے اندر نظر آتی ہے؟ نہیں جی, یہ انڈین نیشنلز ہیں, را کے ایجنٹس ہیں, دے ورک فار را جی, اور انڈیا بیسڈ ہیں. اور ان کے جو پاسپورٹس ہیں جن کے بیس کے اوپر ہم نے ان کے ریڈ وارنٹس جاری کیے ہیں, کروائے ہیں, یہ بھی ان کے انڈیا سے ایشو ہوئے ہیں. دے آر انڈین نیشنلز, انڈین پاسپورٹ ہولڈرز. اور دوسرے لوگ سم آف دیم آر مسلم, جس میں سے ببلو سریواستو, سنجے تیواری, یہ لوگ آبویسلی یہ مسلمز نہیں ہیں, لیکن ان کی 30% پاپولیشن آبویسلی مسلم ہے. سہیل بٹی صاحب جی ٹی وی سے. ران صاحب آپ سے میرا سوال ہے. جی یہ پاکستان فورسز نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن اب تک اس معاملے میں جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ڈپلومیٹک لیول پر کیا انڈیا کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو وہاں سے کیا رسپانس آیا؟ اور سیکنڈ, پاکستان یا آپ کے ریلیونٹ اتھارٹیز کیا اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پر ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں جو بھارت کا جو چیئر ہے اس کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے؟ جی اس میں کیونکہ یہ انٹرنل سیکورٹی سے متعلقہ معاملہ ہے تو اس لیے ہم آج سے اس کو کی شروعات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کا فالو اپ جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. اور اس کے بعد جو اجلاس اقوام متحدہ کا, اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. تو اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کو لایا جائے گا, اور انڈیا کو جو ہے اس میں بے نقاب کیا جائے گا, کیونکہ یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ انڈیا جو ہے یہ براہ راست ملوث ہے. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی رقم جو ہے وہ اس ایک ایونٹ کو کرنے کے لیے, ایک واقعے کو کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے خرچ کی ہے. رانا صاحب ڈان سے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ جو راک ہے جیٹ کو یہ اپڈیٹ کہاں سے کر رہے تھے, کیونکہ کچھ باتیں بتائی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے بھی ضرور استعمال کیا گیا, تو ان کی حکومتوں سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا, اور یہ جو واقعہ تھا اس میں ٹارگیٹ کیا تھا, ٹارگیٹ ان کا کیا تھا؟ اس میں دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ اس طرح سے وضاحت یا ڈیٹیل میں جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کسی ہمارے دوست ملک کو بھی جو ہے وہ اس کی سرزمین کو جو ہے وہ اس قسم کی خفیہ ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی رابطے جو ہیں وہ جس طرح سے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بتایا کہ وہ بندہ جیل میں تھا اور وہاں سے اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا, لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس اسٹیٹ کا جو ہے وہ کوئی اس میں
جو ہے وہ عمل دخل ہو. تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس بارے میں ہم جو ہے وہ اس چیز کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے کہ وہ لوگ جو مختلف ممالک میں جیلوں میں کسی وجہ سے بھی رہے ہوں اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کی جو سکروٹنی ہے، جو ان کا جو چیک اپ ہے، ان کے متعلق جو معلومات ہیں، اس کو اور زیادہ اس واقعے کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھا جائے، تاکہ کوئی ایسا بندہ کہ جو وہاں سے موٹیویٹ ہو کے آئے اور یہاں پہ آ کے، کیونکہ یہ لوگ تو سارے پاکستانی ہیں نا، یہ جو یہاں پہ جنہوں نے آپریٹ کیا ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ ایک صورتحال جو سامنے ہے. اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ ایڈیشنل IGC CTD عمران محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انٹرنل سیکیورٹی سے متعلق آپ کو بریف کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، ہم ہر روز نئی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے قربانی پیش نہ کی ہو، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 70 سال سے کشمیر ہندوستان کے پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت عرصے سے دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے. آج بریف کیا جانے والے واقعے سے ہندوستان کے ملوث ہونے کی واضح ثبوت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کلبھوشن واقعہ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دہشت گردی کے خلاف قوم نے بے پناہ قربانیاں دیں. بھارت پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں گے. پاکستان میں مساجد اور امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا. بھارتی دہشت گردی کا معاملہ وزارت خارجہ کے ذریعے اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گرد تنظیموں نے جوہر ٹاؤن دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. ایڈیشنل IGCTD عمران محمود کا کہنا تھا کہ جوہر ٹاؤن دھماکے کے 24 گھنٹے کے اندر 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. اور عمران محمود نے کہا کہ بھارتی دہشت گردی کا معاملہ وزارت خارجہ کے ذریعے اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ کسی دہشت گرد تنظیم نے جوہر ٹاؤن دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ایڈیشنل IGCTD عمران محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز.